هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. من جو کوئی کانا ہے یرید چاہتا حرث الآخرة حرث کھیتی آخرت کی. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا دنیا میں، یہ ایک قسم کا یوں سمجھیے کہ ہمارے پاس دنیا ایک کھیتی ہے. ہم یہاں اپنے عمل کے ذریعے بیج بوتے ہیں. یہ بیج اگر ہم آخرت کے لیے بو رہے ہیں کہ ہم نے وہاں اجر چاہنا ہے، اس کھیتی کی فصل ہمیں چاہیے آخرت میں، تو اللہ فرماتے ہیں اس نیت سے بوئی ہوئی کوئی بھی کھیتی ہوگی، ہم اس کھیتی کی فصل کو بڑھاتے چلے جائیں گے، یعنی اجر بڑھتا چلا جائے گا. بس نیت ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں کس لیے، میں جو مال کما رہا ہوں کس لیے، میں مال خرچ کر رہا ہوں کس کے لیے، میں عہدہ مانگ رہا ہوں تو کس کے لیے. یہ سارا انسان اس موقع پر ضرور یہ سوچے کہ میں کیا یہ بیج جو بو رہا ہوں اپنے عمل کا، یہ دنیا کے لیے بو رہا ہوں یا آخرت کے لیے. یہ بندے کا اپنا فیصلہ ہے. تو اس میں چوائس دے دی ہے، بتا دیا ہے ہم کیا کریں گے کہ جس نے آخرت کی کھیتی کی خاطر کوئی بیج بویا ہے دنیا میں، تو ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کرتے جائیں گے، اجر بڑھاتے چلے جائیں گے، ثواب بڑھتا چلا جائے گا. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الدُّنْيَا، اور جو چاہتا ہے کہ میں دنیا کی کھیتی میں جو بیج بوؤں مجھے دنیا میں ہی اس کا ثواب مل جائے، دنیا میں ہی مجھے سب کچھ مل جائے، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی محروم نہیں کرتا. نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو اس سے بھی دے دیتے ہیں. بس لیکن یہ بات یاد رکھے وہ شخص کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی نصیب نہیں ہوگا. وہ بڑا بد نصیب ہوگا اس وقت، کیونکہ اس نے سب کچھ دنیا کے لیے کیا، دنیا میں اس کو مل گیا. اگر آخرت کے لیے کیا ہوتا تو پھر آخرت کی نیت کرتا. اور آخرت سے مراد کیا ہے؟ دین. مطلب انسان دین کو مانتا ہے، دینی عمل کرتا ہے، اپنی نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کر لیتا ہے، اور اپنے اس عمل کی جو ریوارڈ ہے یا ثواب ہے وہ صرف اللہ سے چاہتا ہے آخرت کے لیے، آخرت میں، اور کوئی اس کی نیت نہیں ہوتی. تو دونوں چوائسز بتا دیں، اور ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ نے درست کرنے کی بھی ہدایت کر دی کہ جو نیت کرنی ہے، جو عمل کرنا ہے اس کی نیت درست کر لو کہ میں کیا دنیا میں اس کا ریوارڈ چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا میں عزت مل جائے، پیسہ مل جائے، لوگ واہ واہ کریں، لوگ مجھے بڑا علامہ کہیں، لوگ مجھے بڑا سخی کہیں، لوگ مجھے بڑا قاری صاحب کہیں، بڑا عالم کہیں، بڑا پیسوں والا کہیں، شہید کہیں. اگر دنیا میں ہی اس نے یہ کام دنیا کے لیے کرنے ہیں تو پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا. ہاں، جو آخرت کے لیے کرے گا اس کو ہم پھر مزید بہت کچھ دیں گے، بہت کچھ دیں گے. ام لہم شرکاء، یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں، شرعوا انہوں نے مقرر کر دیا، لہم ان کے لیے، من الدین دین میں سے. یہاں بتایا کہ میں نے تو انسانوں کے لیے دین کا ایک طریقہ کار مقرر کر دیا ہے، بتا دیا ان کو کہ یہ وہی کر کے میں انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں کو آگاہ کر دیتا ہوں کہ زندگی گزارنی ہے تو اس طرح گزاریے. یہ طریقہ ہے ایک مسلمان کا، ایک اللہ کے بندے کا. تو اس کو چھوڑ کے اب کیا لوگوں نے اللہ کے ساتھ کچھ اور شریک ایسے بنا رکھے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو بنانے میں ان کا بھی ہاتھ ہے، اور انہوں نے جو طریقہ زندگی بتایا ہے ہم اس کے مطابق بھی اپنے آپ کو چلائیں. تو کیا اللہ کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان انسانوں کے لیے کوئی ایسا طریقہ زندگی ایجاد کیا ہو یا کوئی قانون بنایا ہو جس کو یہ اپنا رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے تو اس کی اجازت ہی نہیں دی.
پھر بھی اپنائیں گے. تو مراد یہ ہے کہ شریعت کو لیجئے، شریعت کے علاوہ کسی اور قانون کو نہ لیجئے، اور نہ ہی کسی کو اجازت دیجئے کہ اللہ کے ساتھ وہ بھی بیٹھ جائے اور ہم انسانوں کے لیے وہ قانون بنائیں. اچھا، یہ قانون جو لا ہے نا، لا، اس کی بھی اگر تھوڑی سی آپ ہسٹری پڑھیں نا، یہ کیسے بنا ہے تو بڑی عجیب سی ہسٹری ہے. یہ ایک سالمن نام کا کوئی اورینٹلسٹ گزرا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے لا پہ. تو وہ یہ لکھتا ہے کہ شروع میں جب لا بنا ہے تو معاشرے کے جو بڑے لوگ تھے، امیر لوگ تھے، ذمہ دار لوگ تھے، انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے غریبوں کے لیے یہ قوانین بنائے کہ ان کو قابو کیا جائے تاکہ ہمیں تنگ نہ کریں، ان کو کنٹرول میں رکھا جائے اور ان کو زیر دست رکھا جائے کہ وہ ہمارے محتاج بنیں، اور اگر قانون کی مخالفت ہم لوگ کریں تو قانون ہمارے بارے میں حرکت میں نہ آئے، لیکن یہ لوگ اگر قانون کی مخالفت کریں تو ان کو سزا دے دی جائے. یہ ہے قانون کی ابتدا، اور بڑے دلچسپ بات ہے یہ کس طرح ایک سسٹم بنایا گیا ایک انسان نے اپنے تحفظ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے اور اپنی عزت کے لیے، اپنے بڑے پن کے لیے، مگر چھوٹے معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے قانون بنا کے ان پر امپلیمنٹ کیا گیا. مگر ہم جو مجرم ہیں، ہم جو بھی کریں، جو جرم کریں، ہم پھر بھی معزز رہیں، مگر غریب جو ہے نا وہ سر نہ اٹھا کے چلے. اسی چیز کو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں اس کا بنیادی سبب یہی تھا کہ ان کا بڑا آدمی جب کوئی جرم کر لیتا تھا تو قانون حرکت میں نہیں آتا تھا، اور ان کا غریب آدمی، کمزور آدمی کوئی جرم کرتا تھا تو فوراً قانون حرکت میں آتا تھا. اور یہ چیزیں انسانوں میں آئی ہیں، بڑے مذہبی لوگوں میں بھی آئی ہیں. یہودیوں میں بھی یہ چیزیں آ گئی تھی. یہودیوں کے بڑے لوگ اگر کوئی جرم کرتے تھے تو ان کو سزا نہیں دیتے تھے. عام پبلک اگر جرم کرتی تو کہتے شریعت یہ کہتی ہے. زنا کا جو کیس آیا تھا آپ کے پاس تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا نا یہودیوں کو، میں تمہارے درمیان تمہاری کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، اس کو لے آؤ. لے آئے تو آپ نے فرمایا پڑھو کہاں لکھا ہے یہ، اس کی سزا کیا ہے، جو کتاب میں لکھے اس کو پڑھو. اب جب پڑھنے لگے تو وہ لفظ یا وہ لائن چھوڑ گئے. وہیں بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یہ اس کو پڑھو، اس کو جو چھوڑ گئے ہو اس کو پڑھو. تو اس کو پڑھا تو اس میں سزا تھی، اور رجم کی سزا تھی کہ ایک شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اس کی سزا رجم ہے. تو آپ نے فرمایا تمہاری کتاب تو یہ کہتی ہے، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب یہی دیا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ ہمیں کوئی بڑا آدمی اگر اس قسم کے جرائم کر لیتا تو ہم زیادہ سے زیادہ اس کا منہ کالا کر لیتے اور اس کو شہر میں گھما دیتے، بس اس کو مارتے نہیں تھے، رجم نہیں کرتے تھے. لیکن اگر معاشرے کا کوئی کمزور انسان اس قسم کا جرم کر لیتا تو ہم پھر شریعت کی یہ سزا اس پر امپلیمنٹ کرتے تھے. یہ ہوتا ہے، مذہبی لوگ بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، وہ بھی کوئی نہ کوئی ہچے نکال لیتے ہیں، تو یہ شریک ہوتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے اللہ کے ساتھ کوئی شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے تمہارے لیے کوئی قانون ایسا بنا دیا ہو اور بتا دیا ہو کہ تمہارا اب زندگی گزارنے کا طریقہ اس طرح کا ہونا چاہیے؟ اگر انہوں نے ایسا طریقہ بنایا بھی ہے تو یہ وہ طریقہ ہے کہ لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے بالکل اجازت نہیں دی، یہ تم نے خود بنایا ہے. اور یہ اتنا گھناؤنا طریقہ ہے، اتنا ظالمانہ یہ طریقہ ہے کہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر فیصلے کی بات نہ ہوتی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر رکھی ہے کہ میں نے فیصلے کا دن لانا ہے، اس دن میں نے تمہارا فیصلہ کرنا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تمہارا یہ گناہ اور جرم اس قدر گھناؤنا ہے کہ میں فوراً ہی تمہیں سزا دے کے فیصلہ کر دیتا کہ تم مجرم ہو. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور یقین مانیے کہ ظالم لوگ، لہم، ان کے لیے عذاب علیم، بڑا دردناک عذاب ہے. یعنی جو قانون کو خود بناتے ہیں پھر اس کو
جس پر چاہیں امپلیمنٹ کر دیتے ہیں اور جس پر چاہیں اس کے لیے کوئی اور حجتیں نکال کے اس کو معاف کروا دیتے ہیں. بڑے سے بڑا مجرم انسان بھی لوگوں کے سامنے بڑا پاک صاف بن کے پیش کر دیتے ہیں کہ یہ جناب ہی ہے. تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں. ایسے ظالموں کو بڑی سخت قسم کی سزا ملے گی. تر الظالمین، آپ دیکھیں گے ظالموں کو، مشفقین، ڈرنے والے ہوں گے، مما، اس سے جو کسب انہوں نے کمائی کی. ایسے ظالم لوگ جو خود قانون بناتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو خدائی اختیارات دیتے ہیں، ان کے قانون کو حتمی قانون سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو حتمی قانون سمجھنا چاہیے. تو ایسے ظالم لوگ جو ہیں یہ کل قیامت کو جب رب کے حضور آئیں گے تو انہوں نے جو اپنی بدعملیاں، اپنے برے خیالات امپلیمنٹ کیے اور لوگوں پر مسلط کیے، اور اس سے جو کمائی انہوں نے کی ہے، یہ کمائی کر کے جب رب کے پاس آئیں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ ایسے مجرم کی طرح یہ کپ کپا رہے ہوں گے کہ ابھی سزا ملتی ہے ہمیں، ہم ابھی دھر لیے جائیں گے، ابھی ہمارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، ابھی ذلیل ہوتے ہیں، ابھی رسوا ہوتے ہیں. اور وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور یہ واقعی عذاب جو ہے ان پر واقع ہو کے رہے گا، کیونکہ یہ پکے مجرم ہیں. انہوں نے اللہ کی شریعت کے مقابلے میں اپنے قانون کو رواج دیا. تو یہ تو بڑا چیلنجنگ ماحول بنایا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، جبکہ یہ عذاب ان پر واقع ہونے والا ہے اور ہو جائے گا. ان کی گھبراہٹ جلد دور ہو جائے گی، یہ فوراً ہی اسی عذاب میں ہی ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ مجرم ہی ایسے ہیں. لیکن ان کے مقابلے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے رب کی شریعت کو لیا، اس پر ایمان لائے اور اپنی طریقہ زندگی بھی ویسا ہی بنا لیا کہ وہ نیک عمل بھی کرتے گئے اور اسی حالت میں وہ فوت ہوئے، رب کے پاس بھی آئیں گے نا تو رب ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جو جنتوں کے ہوں گے، اور پھر ان باغات میں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. اللہ ان کو سب کچھ عطا کرے گا. یہی تو اصل میں بہت بڑا فضل ہے. اسی کے لیے انسان کو یہ دنیا کی معمولی سی زندگی گزار دینی چاہیے تاکہ آخرت کی ہمیشہ کی نعمتیں جو ہیں، کامیابی، فضل، عزت وہاں نصیب ہو. یہاں تھوڑی سی عزت کے لیے انسان کیا کرتا ہے، کیا ظلم کرتا ہے، اللہ کا مقابلہ کرتا ہے. ذالک الذی، یہ ہے وہی بات جس کی یبشر اللہ، خوشخبری دیتا ہے اللہ عبادہ، اپنے بندوں کو، الذین، وہ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو خوشخبریاں ہیں کہ جنت میں اہل ایمان جائیں گے، باغات میں جائیں گے، ان کے لیے بہت کچھ ہوگا وہاں جو وہ چاہیں گے، یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو دی ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. صرف ان کو دی ہے جو مومن ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، بس. یعنی اللہ کی شریعت کو مانتے ہیں، اسی کو اپنا، اسی کے مطابق اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے، ہر ایک کو نہیں دے رہا. بس یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ بندے یہ سمجھیں کہ جناب یہ تو خوشخبری ہم انسانوں کے لیے نہیں. جو ظالم ہیں، جو اللہ کی شریعت کے مقابلے میں اپنے قانون کو لے آتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے، کیونکہ وہ تو باغی ہیں. اور یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ اس لیے بھی دے رہا ہے تاکہ دنیا میں ان کو یہ خوشی حاصل ہو، اور اس خوشی کو پانے کے لیے وہ خوب جد و جہد کریں اور اللہ کی اطاعت کریں اور نیکیوں میں آگے بڑھتے جائیں. یہ خوشخبری ایسے لوگوں کے لیے. باقی رہا یہ کہ میں جو کچھ تمہیں یہ خوشخبریاں سنا رہا ہوں یا وارننگ دے رہا ہوں، قل لا اسألکم علیہ من اجرا، ان سے کہیے کہ میں تمہیں اس دعوت و تبلیغ پر یا اس طریقے کی طرف جو دعوت دے رہا ہوں، اس پہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی معاوضہ میں نہیں چاہ رہا. ہاں اگر چاہتا ہوں تو اتنا ضرور چاہتا ہوں
الا المودۃ فی القربى، سوائے محبت کے قرابت داری میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تم قریشی ہو میں بھی قریشی ہوں، میں نبی ہوں، تم میری مخالفت کرتے ہو، ٹھیک ہے مخالفت کرو مگر محبت تو رہنی چاہیے نا، قرابت داری رشتہ داری تو ہے نا، اس کا تو کوئی رکھ رکھا ہونا چاہیے، تم تو اس کو بھی پامال کرتے جا رہے ہو، میں جوڑتا ہوں تم کاٹتے ہو، میں تم سے تمہاری عزت کرتا ہوں، تم سے عزت سے بات کرتا ہوں مگر تم میری بے عزتی کرتے ہو، میرے نام رکھتے ہو، یہ کون سی قرابت داری ہے؟ کم از کم اس کا تو لحاظ کرو۔ چچا ہے تو مجھے گالیاں دے رہا ہے، اور اسی طرح اور رشتہ دار ہیں تو وہ بھی میرے نام رکھ رہے ہیں، میرے خلاف میٹنگز کر رہے ہیں، میرے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، یہ کون سی محبت ہے، کون سی رشتہ داری ہے؟ میں نے کبھی تمہارے خلاف ایسی پلاننگ کی، اپنے ساتھیوں کو اکسایا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرے رشتہ دار ہو، ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، احترام کریں، محبت کام میں رہے، ہماری رشتہ داری باقی رہے، ہم آئے جائیں ایک دوسرے کے پاس، مگر تم ہی بائیکاٹ کرتے ہو میرا۔ بس اتنی سی بات ہے، انسان ہو جیسا سلوک تو کرو میرے ساتھ، اور خود بھی انسان بنو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ، اور جو کوئی کمائے گا، حسنتاً، کوئی نیکی، نزد لہو، ہم زیادہ کر دیں گے، لہو، اس کے لیے، فیہا، اس میں، حسنا، خوبی کو۔ وہ کیا ہے؟ اقتراف کہتے ہیں عمل کو، یعنی کوئی عمل کمانا، یعنی کوئی بھی بھلا کام کرے گا تو ہم اس میں اضافہ کرتے جائیں گے، کئی گنا اضافہ کر دیں گے۔ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، تو ہم اس نیک کام کو دگنا چگنا کر کے، کئی گنا بڑھا کے پیش بھی کریں گے اور اس کا اجر بھی دیں گے۔ بس اتنا یاد رکھیں، اور بڑا خوبصورت بنا کے پیش کریں گے۔ یعنی بندہ اپنے چھوٹے سے عمل کو دیکھے گا، میں نے عمل تو اتنا کیا، اتنا بڑا ریوارڈ اللہ نے مجھے دے دیا ہے، تو وہ ریوارڈ ایسا نہیں ہوگا کہ بس جی ٹھیک ہے یہ تمہارے لیے، نہیں، بڑا خوبصورت ہوگا، وہ خوبصورت، اور خوبصورت میں سب سے بہتر جنت ہے، پھر جنت کی نعمتیں ہیں، ہاں کتنی خوبصورت جنت ہے وہ، کہ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کسی دل میں اس کا خیال نہیں آیا، اور نہ ہی کبھی کسی کان نے ایسی باتیں سنی ہیں۔ یہ ہے، اتنی خوبصورت ہے وہ۔ تو ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، جو اس کے حضور آ کے توبہ کر لے اور ڈرتے ہوئے آئے، شکور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان بھی ہے، جو ڈرتے ہوئے اپنے گناہوں سے بچتے ہوئے رب کی جناب میں آئے گا تو اللہ اس کی اس سچی کوشش کو اتنا قبول کرے گا کہ کئی گناہ بڑھا چڑھا کے اس کو ثواب دے گا، اور اسی طرح اس کی ہر نیکی کا قدردان بھی ہوگا، یہ نہیں کہ ناقدری کرے گا۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، افترا، اس نے گھڑ لیا، علی اللہ، اللہ پر، کذباً، جھوٹ کو۔ آپ جب اس طرح کی قرآن مجید سناتے تو کہتے جناب یہ تو آپ ہی نے گھڑا ہوا ہے، اللہ کے نام پہ گھڑ لیا ہے، یہ جھوٹ ہے، گھڑا خود ہے، اللہ کی طرح منسوب کر دیا، یہ جھوٹ ہے۔ بار بار یہ کہتے، مختلف محفلوں میں یہ ذکر کرتے تھے، اور جی نہیں جی نہیں، کیسے رسول ہو سکتا ہے، اور جی اس پر وحی نازل ہوتے، اور نہیں خود گھڑتا ہے اور کہتا ہے مجھ پر وحی نازل ہوتی۔ اس طرح کا پروپیگنڈا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، مراد یہ کہ آپ کو یہ بھلوا دیتا، قرآن آپ کو یاد ہی نہ رہتا، آپ کبھی اس کو بیان بھی نہ کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جھوٹ کو تو پسند نہیں کرتا۔ بقول مشرکین عرب کے کہ آپ نے یہ جھوٹ گڑھا ہے، جس طرح یہ جاہل کہتے، تو اللہ تعالیٰ تو فوراً ہی آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، آپ کو بھلوا دیتا، اور یہ قرآن جو آپ کے دل میں اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے اس کو بھی نکال دیتا۔ اللہ کیسے برداشت کرتا کہ بھئی میرے نام سے جھوٹ گھڑا جا رہا ہے؟
تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے کوئی جھوٹ گڑے اور وہ جھوٹ پن پہ، بلکہ یہ حق ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کر رہا ہے، اسی نے آپ کے دل پہ اتارا ہے، وہی آپ سے یہ کہلوا رہا ہے، اور اسی کا اثر ہے کہ بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور مٹا دیتا ہے اللہ باطل کو۔ یمحو، قرآن مجید میں دیکھیں گے آپ ایک اور مقام پہ یمحو واو کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں واو کے بغیر ہے، وہاں بھی یمحو اللہ لکھا ہے، یمحو واو کے ساتھ ہے، پڑھتے یمحو اللہ ہیں، اور یہاں بغیر واو کے ہے۔ تو یہ عربی زبان کی ایک خاص بات ہے کہ جتنے بھی مختصر لفظ ہوں گے اس کا معنی تیزی کا کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ جلد مٹا دیتا ہے اللہ تعالی الباطل، باطل کو، یعنی باطل کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، کوئی اس کو قرار نہیں ہوتا، بلکہ وہ حق کے مقابلے میں فوراً مٹ جاتا ہے، کیونکہ گھڑی ہوئی بات ہوتی ہے نا۔ تو دنیا میں ایسے ہو رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ قرآن باطل ہوتا تو اس کو اتنی بقا نہ ملتی، اور لوگ اس کو ایکسپٹ نہ کرتے، لوگ اس سے موو نہ ہوتے اندر سے، اپنے کفر کو، جو آبائی کفر اور شرک ہے، مذہب ہے جو چلا آ رہا ہے نسل، اس کو کبھی نہ چھوڑتے، بلکہ اللہ کیا کرتا؟ فوراً اس باطل کو مٹا دیتا۔ دوسرا کیا مطلب ہے؟ اس کے آنے سے باطل مٹ جائے گا جلدی، وہ نہیں ٹھہر سکتا۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ، اور وہ حق کر دکھاتا ہے، حق کو ثابت کر دکھاتا ہے کہ حق کیا چیز ہے، سچ کیا ہوتا ہے، اور جھوٹ کو جھوٹ دکھاتا ہے، بلکہ اس کو مٹوا دیتا ہے، اور جو باطل ہے، اس کے حق جو اس کے مقابلے میں ہے، وہ سچا ثابت ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حق پر تھے، آپ کی باتیں بھی برحق ہیں، آپ کا رسول ہونا بھی برحق ہے، آپ کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ تھے باطل نظریات کے حامل تھے، باطل ان کی حرکتیں تھیں، باطل کوششیں تھیں، کون جیتا کون ہارا؟ سچ کو اللہ تعالیٰ نے رواج دیا، سچ کو ثابت کر دکھایا، اور فتح مکہ کے موقع پر قل جاء الحق وزہق الباطل، یہ مسلمانوں کی زبان پہ تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان پہ بھی یہی تھا۔ آپ چھڑی لے کے یوں بت جو کھڑے ہوئے تھے اس کو یوں مارتے، وہ اوندھے منہ گرتا، اور آپ فرماتے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل تو آئے اس لیے کہ وہ زائل ہو جائے۔ انہ علیم بذات الصدور، تو اللہ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھاتا ہے۔ اللہ کے کلمات کیا ہیں؟ یہ قرآن مجید، اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک مسئلہ، اس کا ایک ایک مفہوم برحق ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اس کے مقابلے میں باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں والے بھید، کہ اپنی مخلوق کے سینے میں کیا کیا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، ان کے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندوں کے، مخلوق کے کسی حال کی پوشیدگی نہیں ہے، اللہ ایک ایک شے کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو يقبل، قبول کرتا ہے، التوبۃ، توبہ کو، عن عبادہ، اپنے بندوں سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس کے پیارے بندے ہیں، جو اس کے اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اسی نیت سے توبہ کرتے ہیں نا کہ آئندہ اللہ تیری اطاعت کریں گے، اب تک تیری نافرمانی کی ہے، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ تو اس کے جو بندے اس اخلاص کے ساتھ رب کے پاس آتے ہیں اور اطاعت کا دم بھرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ آج کے بعد نافرمانی نہیں کریں گے، تو ایسے بندوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے، اور بہت سی برائیوں سے درگزر بھی کر دیتا ہے۔ پچھلی جو برائیاں اس نے کی ہوتی ہیں وہ اللہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ، یہ بڑی اس کی دین ہے، بڑی مہربانی ہے۔ ہر بندہ جو بڑے سے بڑا انسان ہو نا، مجرم ہو، وہ بھی یقین مانی ان آیات کو سن کے بڑا مطمئن ہوتا ہے۔
کل میں دیکھ رہا تھا پیس ٹی وی پہ، تو ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ میں 25 سال کا ہوں، ان 25 سالوں میں نے کوئی گناہ نہیں ہے جو چھوڑا، اور ڈاکٹر ہوں، پتہ نہیں انجینئر ہوں، کو یہ کہہ رہا تھا، کیا اگر میں مسلمان ہوتا ہوں میرے گناہ معاف ہوں گے؟ اس نے یہ سوال کیا، تو ڈاکٹر ذاکر نے یہی جواب دیا کہ بھئی نہ صرف تمہارے گناہ ہوں گے بلکہ تم تو آج اگر کلمہ پڑھ لو تم یوں سمجھو آج ہی پیدا ہوئے ہو۔ میں تو مسلمان ہوں پیدائشی، میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں میں نیک کام بھی کروں، لیکن غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، تو میری نسبت تم زیادہ پاک ہو گئے، کیونکہ تم تو آج ہی مسلمان ہو رہے ہو نا، تم زیادہ پیور ہو میری نسبت، تمہارے سب پچھلے اب گناہ معاف ہو گئے، لیکن میں گناہ گار بھی ہوں، تم تو زیادہ اچھے ہو سکتے ہو، کلمہ پڑھ لو۔ اس نے پڑھ لیا۔ یہ باتیں ہیں جو دین ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ پھر وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کو پتہ ہے، کوئی عمل ظاہری باطنی چھپ کے بہت ہوتے ہیں، چھپ کے بہت کام ہوتے ہیں، لوگ نہیں جانتے، ہم بھی ایک راز ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، ہمارے عمل بھی ایک راز ہوتے ہیں، مگر اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ، اور وہ دعا قبول کرتا ہے، الَّذِينَ ان کی، آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے نیک، ہاں جو اہل ایمان ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کی دعاؤں کو بھی اللہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، آمنوا وعملوا الصالحات ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں نیک بندہ ہے، نیک بندہ ہے، اس سے دعا کرواؤ، انہیں کہیے ہمارے لیے دعا کریں، ہوتا ہے نا۔ تو ہر مسلمان بہرحال اپنے بھائی کو اپنے سے زیادہ نیک سمجھتا ہے اور اس سے اپیل بھی کرتا ہے کہ بھئی آپ میرے لیے دعا کریں۔ کوئی پتہ نہیں، ہر انسان کی، ہر مسلمان کی کوئی نیکی اللہ کو اتنی پسند ہو کہ دوسرے کی نیکی ہے وہ اتنی پسند نہ ہو، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان کیا کیا نیکیاں کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ نیکیاں لوگوں کے سامنے کرے، وہ چھپ چھپ کے بھی کرتا ہے۔ وہ ہے نا یدے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی کیا ہے آستینوں میں، یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں معمولی سا انسان ہے، لیکن کیا پتا رات کو تہجد پڑھتا ہو، دعائیں کرتا ہو، سجدوں میں روتا ہو، اور بظاہر صبح یوں لگتا ہے جیسے ہر عام سا بندہ ہے، کیا اس کی ویلیو ہے؟ مگر اللہ کے نزدیک تو اس کی بڑی ویلیو ہے۔ تو اسی وجہ سے ایسے لوگ جو ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اور پھر اپنے فضل و کرم سے ان کو مزید نوازتا بھی ہے، توفیق دیتا ہے، اور نیکیاں کریں اور نیکیاں کریں۔ وہ صرف یہی نہیں کہ اللہ کے آگے روتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، بلکہ نیکیاں بھی کرتے جاتے ہیں، اللہ ان کو مزید توفیق دیتا ہے۔ لیکن والکافرون، جو کافر ہیں، جو نہیں مانتے، نہ ایمان لاتے ہیں، نہ عمل صالح کرتے ہیں، جو بالکل بے دین قسم کے لوگ ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے پھر سخت سزا بھی ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اور اگر کھول دے اللہ رزق کو، لِعِبَادِهِ اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا، البتہ وہ سرکشی کریں، فِی الْأَرْضِ زمین میں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اگر رزق کو سب انسانوں کے لیے خوب کھول دوں، فراخ کر دوں، سب کچھ جو ان کی خواہش ہے وہ دے دوں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ، کہ وہ سرکشی کریں زمین میں۔ حقیقت ہے، آج دادا نے کوشش کی کہ میں کوئی کمپنی بنا لوں، پھر اس نے بڑی ہمت کی، بہت کچھ بنایا، فیکٹریاں کھول دی، بہت سے کارخانے لگا دیے۔ 4 بیٹے تھے اس کے، چاروں بیٹوں کو کہا چلو بیٹا مل جل کے کام کرتے ہیں۔ دادا فوت ہو گئے، اب چاروں خوشحال بھی ہیں، مگر چاروں کی اولادیں یا چاروں خود آپس میں الجھ پڑتے ہیں پیسوں کی بنیاد پہ۔ یہ میری فیکٹری ہے،
میں لوں گا، میں نے اس میں یہ کام کیا ہے، میرا اس میں اتنا حصہ ہے، تم نکل جاؤ یہاں سے. مقدمے، لڑائیاں، جھگڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہو رہا ہے دنیا میں. یہ ہے وہ چیز. اللہ فرماتا ہے میں اگر سب انسانوں کے لیے اس طرح ایک ہی لیول کی دولت ان کو دے دیتا اور سب امیر ترین ہوتے تو کیا وہ خوش رہتے؟ تب بھی وہ کہتے نہیں، اس کے پاس جو کچھ ہے نا وہ بھی میں چھین لوں، وہ بھی میں چھین لوں. میرے پاس اور زیادہ ہونا چاہیے، اس کے پاس کم ہونا چاہیے. اور پھر کیا ہوتا ہے بعض اوقات حقیقت میں آپ بڑے حیران ہوں گے کہ لوگوں کو کمپنیوں کے راز پتہ چل جائے نا کہ یہ کمپنی کس بنیاد پہ چل رہی ہے، اور اندر کا آدمی اگر اس کو پتہ چل جائے یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ سائیڈ بائی سائیڈ اپنے کام شروع کر دیتا ہے. اور کمپنی جن جن گاہکوں پہ چل رہی ہوتی ہے ان گاہکوں کے ساتھ یہ رابطے کر کے اپنا بزنس کھول دیتا ہے اور کمپنی سے ان کو کاٹ دیتا ہے. کمپنی کا بٹھا بیٹھ جاتا ہے اور دوسرے جو ہے نا جو کل کو ملازم تھے آج وہ مالک بن جاتے ہیں. یہ ہو رہا ہے دنیا میں، ایسا ہوتا ہے. تو یہ ہے بغو فی الارض، خواہش کہیں ختم نہیں ہوتی. بندہ کہتا ہے حل میں مزید، اور کچھ ہے اور کچھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کو میں ایک وادی دے دوں سونے کی، وہ ضرور چاہے گا دوسری بھی ہو، پھر تیسری بھی ہو، چوتھی بھی ہو. اس کی کبھی خواہش پوری نہیں ہوگی. ہاں خواہش پوری کب ہوگی؟ لا یملؤہ الا التراب، اس کے پیٹ کی خواہش صرف مٹی پوری کرے گی، بس اور کچھ نہیں کرے گا. قبر میں جائے گا تب وہ مٹی اس کے پیٹ میں پڑے گی، تب اس کی خواہشات بند ہوں گی، ورنہ وہ خواہش نہیں کرے، وہ اس کی رکیں گی نہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان یہ فرق کر رکھا ہے کہ اس کو اتنا دے دیا اس کو کم دیا ہے؟ اکثر و بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں انصاف ہے. ہاں بھائی یہ انصاف ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے ہیں. میں امیر ہوں، آپ غریب ہیں، تو عمارت میری اکیلی نہیں چل سکتی جب تک کہ آپ مجھ سے تعاون نہیں کریں گے، آپ میرے کام نہیں کریں گے. میں آپ سے کام لینے پر مجبور ہوں اور آپ مجبور ہیں کام کرنے پر. اگر ہم ایک ہی لیول کے ہوتے تو میں کہتا یار میں بھی افسر ہوں تم بھی افسر ہو، بس ٹھیک ہے. کام کون کرے گا؟ کوئی کام نہیں کرے گا. تو یہ وہ چیز ہے جو مختلف لیولز اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کریں. میں غریب کا محتاج، غریب میرا محتاج. لیکن اگر سبھی ایک لیول کے ہوتے تو سب اکڑتے، اور یہ اکڑ انسانوں کو لے بیٹھتی ہے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اس لیے اللہ تعالیٰ اتارتا ہے رزق کو ساتھ ایک اندازے کے جو وہ چاہتا ہے. ہر ایک کو جو دے رہا ہے نا ایک اندازے کے مطابق دے رہا ہے. اللہ نے اتنا ہی پسند کیا کہ اس کو اتنا ملے، بس. ذرا تھوڑا سا اور مل گیا اس نے پھول جانا ہے، یا ذرا سا اور کم دے دیا تو یہ جی نہیں سکے گا، اسے اس کو اتنا دو. اور حقیقت میں ہمارے چھوٹے چھوٹے شہروں میں آپ جائیں، گوجرانوالہ ہے، یہ اسی طرح ملتان ہے، اور چھوٹے چھوٹے شہر جہاں زیادہ آبادی ہے، غربت زیادہ ہے، وہاں جائے نا لوگ 12,000 کو بھی 12,000 بھی پر منتھ کماتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے. حقیقت ہے. ایک ریڑھی والا بھی شام کو اگر 300-400 روپے بنا کے جائے، اس کے 3-4 بچے بھی ہوں، تب بھی کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے. مگر اسلام آباد اور لاہور میں رہنے والے وہ 5-6 لاکھ بھی ڈیلی کمائیں اور نہیں تھوڑا ہے. حقیقت ہے یہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہرحال اپنے اندازے کے مطابق اس کو تھوڑا دیا، اس لیے دیا تاکہ یہ شکر ادا کرے اور اللہ کے نزدیک محبوب بندہ بن جائے. اور اس کو زیادہ دیا تو اس کی بھی بغاوت سامنے آ جاتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا باغی بنا پھرتا ہے. پیسوں کو غلط جگہ پہ لگا دیتا ہے، حرام جگہوں پہ لگاتا ہے، فحاشی کو عام کرنے کے لیے لگا دیتا ہے، خیر کے کاموں وہ نہیں لگاتا. بہت کم لوگوں کو یہ توفیق ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ اپنے اندازے کے مطابق ہر ایک کو دے رہا ہے. انہ بعبادی، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کے بارے میں خبیر، وہ اچھی طرح باخبر ہے، بصیر اور خوب دیکھنے والا، اس کو پتہ ہے.
کہ میں کس کو کتنا دوں اور کس کو کتنا نہ دوں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے جو يُنَزِّلُ اتارتا ہے الغیث بارش کو. رحمت اس کی ہر ایک پر ہے. بالکل اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ وہ جب بارش برساتا ہے تو بارش کو ایک خاص زمیندار کی زمین پہ نہیں پڑتی، بلکہ گلیوں میں بھی، چھتوں میں بھی، گھر کے آنگن میں بھی، ہر جگہ، حتیٰ کہ لوگ اگر بارش میں جا رہے ہوں تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت برستی ہے. تو بالکل اسی طرح رزق کا جو معاملہ ہے وہ بھی بارش کی ہی طرح ہے. کہیں تیز ہو گئی، کہیں کم ہو گئی، کہیں زیادہ فصل بہتر ہو گئی، کہیں کم فصل ہو گئی، کہیں خشکی ہو گئی، کہیں بنجر ہو گئی زمین. تو بس یہ ہے. لیکن جب انسان بالکل نا امید ہوتا ہے کہ اب گرمی ہے، بادل کہیں نظر نہیں آ رہے، آثار ہی نہیں ہے، تو انسان بالکل، حتیٰ کہ کسان جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، میری جو فصل ہے وہ بڑھے گی نہیں جب تک کہ بارش نہیں ہوگی، اور بارش کے کوئی آثار ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ عین اسی وقت وہ کیا کرتا ہے کہ بارش بھی برساتا ہے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو پھیلا بھی دیتا ہے. یعنی ایک تو بادلوں کو پھیلا دیتا ہے، صرف اس پر نہیں جو کسان سوچتا ہے کہ میری فصل انسان نہیں ہوگی، بلکہ اپنی خیر کو، اپنے فضل کو، اپنی رحمت کو اللہ تعالیٰ خوب پھیلا دیتا ہے، ارد گرد کی زمینوں کو بھی سیراب کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کا کام ہے. تو اس کی رحمت کے مستحق بننے کی کوشش کیجئے، اس کی رحمت کو حاصل کرنے کی دعائیں کیجئے، اور وہ رحمتیں اسی پر ہی نازل کرتا ہے جو اس کے بندے ہوتے ہیں. وَهُوَ الْوَلِيُّ، اور وہی ولی ہے، وہی مددگار ہے، کوئی اور نہیں ہے. عین اس مشکل وقت میں جب انسان مایوس ہوتا ہے، کسی کی مدد آتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی. وہی دوستی نبھاتا ہے، کوئی اور دوستی نہیں نبھاتا. الحمید، جو بہت تعریف والا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے خلق السماواتی، پیدائش ہے آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما، اور جو بھی بثا اس نے پھیلا دیے. اب اللہ فرماتے ہیں میرے وجود کی، میری خدائی کی، میرے اختیار کی علامات میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں نے کی ہے. دیکھ لو، کوئی خدا دنیا کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آسمان کو میں نے بنایا، زمین کو میں نے بنایا. اللہ فرماتے ہیں میری نشانیوں میں سے، نشانی کا مطلب میری پہچان. میں خود نہیں آتا لوگوں کے سامنے، نہ میں دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں غیب ہوں. میں چاہتا ہوں غیب میں لوگ مجھ پر ایمان لائیں، اور ایمان لانے کے لیے میں نے کچھ علامتیں لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں جس کے ذریعے سے وہ مجھے پہچان سکتے ہیں کہ یہ چیز اگر جس نے پیدا کی ہے تو واقعی وہی ہمارا معبود ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس میں ایک علامت یہ کہ آسمان و زمین کو دیکھ لیجئے، یہ میں نے پیدا کیے ہیں. بس یہی علامت ہی کافی ہے. اللہ کو سب سے بڑا خدائے واحد تسلیم کرنے کی یہی سب سے بڑی علامت ہے. پھر وما بث فیہما من دابۃ، اور علامت یہ بھی ہے کہ جو کچھ اس نے پھیلا دیے ہیں ان دونوں میں، زمین اور آسمان میں، من دابۃ، رینگنے والے فرشتے ہیں، انسان ہیں، پرندے ہیں، اور بہت سی مخلوقات ہیں جو آتی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس خلا میں بھی بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں، اللہ نے یہ سارا کام کیا ہے. یہ بھی اس کی پہچان کی ایک علامت ہے. اور پھر تیسری، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، جب یہ مان لیتا ہے انسان تو وہ اللہ پھر عَلَى جَمْعِهِمْ، ان کے جمع کرنے پر، اذا یشاء، جب بھی وہ چاہے، قدیر، پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی جو کچھ پیدا کیا ہے رینگنے والے دابہ میں، اللہ جب چاہے ان کو جمع بھی کر سکتا ہے، دوبارہ اکٹھا کر سکتا ہے، اور ان کے کیے کا حساب کتاب بھی لے سکتا ہے. کسی اللہ تعالیٰ کو پہچانیے اور اسی کو معبود واحد سمجھیے، اسی کی عبادت کیجیے، اسی کے بندے بنیے. وما اصابکم، اور جو بھی پہنچی تمہیں، من مصیبت، کوئی مصیبت، فبما کسبت، تو بوجہ اس کے جو کمائی کی، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے. جہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی بھی مصیبت ایمان کی حالت میں
پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. مراد یہ کہ تمہارے اپنے گناہ ہوتے ہیں. تو ان گناہوں کی وجہ سے دنیا میں تو کوئی مصیبت آ جاتی ہے, تکلیف آ جاتی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان چیزوں کا مواخذہ نہیں کرے گا. یعنی ان گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے. بعض علماء نے یہ مطلب لکھا ہے اس کا کہ گناہوں کی سزا مومن کو دنیا میں مل جاتی ہے, مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں پوچھنا. ٹھیک ہے, تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مومن کو, ابن آدم کو کوئی بھی یعنی ہلکی سی زخم آتا ہے جسم پہ, خدش عود, کسی لکڑی کی وجہ سے اس کے جسم میں کہیں بھی کوئی زخم آ گیا, یا اس کا پاؤں پھسلا, اس کی وجہ سے اس کا پاؤں تھوڑا سا ہل گیا, یا اسی طرح اس کو کوئی بھی یعنی اندر کوئی بیماری پیدا ہوئی جسم کے اندر, تو یہ سب کچھ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ ان میں سے بہتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے, درگزر بھی کرتا ہے, یعنی بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے, لیکن تھوڑے جو باقی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کو یہ تکلیف آتی ہے. اور مومن کو اگر یہ تکلیف آئے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ بھی دنیا میں اس کو اس قسم کی تکلیف دے کے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے, اور آخرت میں اس کا مواخذہ نہیں کرے گا. وما انتم, اور نہیں ہو تم, بمعجزین, عاجز کر دینے والے, فی الارض, زمین میں. مراد یہ کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت اور حکومت اور اقتدار اور اس کی پہنچ میں ہوگے, اس سے باہر کہیں نہیں جا سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ جب بھی چاہے تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے, سزا بھی دے سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ اور اللہ تمہیں تکلیفیں چھوٹی موٹی دے کے تمہارے گناہ معاف کر دے, بلکہ اگر بعض آ جاؤ گے تو بہت اچھی بات, ورنہ یہ مت سمجھنا کہ اللہ کی پہنچ سے ہم باہر ہیں. اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت پکڑ سکتا ہے. اور ایسی صورت میں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے سوا سے تمہارے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا, مِن وَلِيٍّ, کوئی ولی جو تم پر اپنی مہربانی کر سکے, ولا نصیر, اور نہ ہی کوئی مددگار جو تم سے اللہ کی اس پکڑ کو دور کر سکے. لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے, ڈرنا چاہیے. ومن آیاتہ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں, الجوار, کشتیاں, فی البحری, سمندر میں, کل اعلام, پہاڑوں کی طرح. اصل میں یہ جواری تھا, سمجھ, کل جواری, یہ اصل میں جواری تھا, یعنی آگے یا تھی. ٹھیک ہے, تو اس کی کس کی جمع ہے؟ جاریہ کی. جاریہ کا کیا مطلب ہے؟ چلنے والی. ٹھیک ہے, تو اس لیے سمندر میں جب یہ کشتیاں چلتی ہیں تو ان کا نام جوار رکھ دیا گیا ہے, جاریہ رکھ دیا گیا ہے. کل اعلام, پہاڑوں کی طرح. اعلام علم کی جمع, علم کہتے ہیں نشان کو. دور سے کوئی نشان نظر آئے اونچا, تو صحرائی, پہاڑی, یا کیا نام ہے اس کا, میدانی یا سمندری مسافر جو ہے وہ دور سے کسی شے کو دیکھتا ہے کہ ابھری ہوئی ہے, تو اس کو کہا جاتا تھا علم. تو اس لیے ابھری ہوئی شے کو پہاڑ بھی کہہ دیا گیا. تو کل اعلام, پہاڑوں کی مانند. یعنی سمندر میں جب یہ کشتیاں چلتی ہیں تو بعض کشتیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں, اور قریب کھڑا ہو کے یا ذرا دور کھڑے ہو کے انسان ان کو دیکھے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ ہے جو پانی کے اندر کھڑا کر دیا گیا ہے. تو بہرحال یہ پہاڑوں کی طرح جو کشتیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی, یہ سمندر میں چلتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان میں سے ایک بہت بڑی پہچان ہے کہ اللہ ان کو کس طرح چلاتا ہے, ہواؤں کے ذریعے سے. پانی بھی موو کرتا ہے, ہوائیں بھی چلتی ہیں, پھر اس طرح پانی جو ہے نا, وہ پانی اور ہوا یہ مددگار بنتے ہیں کس کے, جہاز کے, کہ وہ چل پڑے. این یشاء, اگر وہ چاہے, یسکن, وہ ساکن کر دے, الریح, ہوا کو, فیظللنا, تو وہ رہ جائیں, رواکدہ, کھڑی ہوئی, علی ظہرہ, اس کی پشت پر.
ان فی ذالک یقیناً اس میں بھی لآیات البتہ نشانیاں ہیں لکل صبار واسطے ہر بہت صبر کرنے والے کے شکور بہت شکر گزار کے. اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو چلتی ہواؤں کو روک دوں جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کشتیاں بھی رک جائیں گی, ٹھہر جائیں گی, سمندر نیچے اوپر کشتی بس چل ہی نہ سکے. کیونکہ آج بھی شپس جو ہیں وہ ہوا کی مدد سے ہی چلتے ہیں, چاہے ان کے اندر کتنے بڑے بڑے انجن بھی لگا دیے جائیں. ہوا نہ ہو تو سمندر کے اندر تحریک پیدا نہ ہو, پانی ٹھہر جائے اور پھر اس کے بعد کشتی بھی چل نہ سکے. تو اس لیے یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں, اگر وہ چاہے تو وہ ساکن کر دے ہوا کو. فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ تو وہ رہ جائیں کھڑی ہوئی عَلَى ظَهْرِ سمندر کی پشت پر, وہاں کھڑی رہیں گی. پھر جب کھڑی رہیں گی تو تمہارے کتنے کاروبار رک جائیں گے, تمہارے سفر ختم ہو جائیں گے اور تم کہیں بھی اپنا سامان نہ لا سکو گے نہ لے جا سکو گے. بزنس کو بڑا دھچکا لگے گا. تو اگر اللہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی حکم دے رکھا کہ تم چلو, اور اسی وجہ سے سمندر میں یہ کشتیاں یا بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ چلتے ہیں. ان فی ذالک لآیات یقیناً اس میں بھی اللہ کے اس کام میں بھی بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی. کس کے لیے؟ لکل صبار واسطے ہر صبر کرنے والے کے. جو برداشت کرنے والا ہے وہ اس کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. کیا نشانیاں؟ کہ وہ یہی دیکھتا ہے کہ واقعی اس میں بڑی عبرت ہے, اس سفر میں, اس کشتی میں, اس ہوا میں, اس سمندر میں بہت بڑی عبرت ہے جو بندے کی رہنمائی کرتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عظیم ہے, وہ اکیلی ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. تو جو شخص صابر ہو, اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنے والا ہو, تو وہ تو ان تمام نشانیوں کو سمجھتا ہے, لیتا ہے, رب کا شکر ادا کرتا ہے اور شکور بن جاتا ہے. وہ بہت شکر گزار بنتا ہے کہ اللہ واقعی تیری ہستی ہے جو ہمیں ٹھیک ٹھاک طریقے سے سمندر پار بھی کرا دیتی ہے, ہمارے سامان کو بھی لے جاتی ہے, کشتیاں بھی اسی وجہ سے چلتی ہیں, ہمارا بزنس بھی چلتا ہے. اور دھیرے دھیرے یہ سفر کرتے کرتے ہم جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو بڑی بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں ان میں ایک صلاحیت صبر کرنے کی بھی ہے. کیونکہ سمندر کا سفر تیز تو نہیں ہے. او یوبقہن, یا وہ ہلاک کر دے انہیں, بما کسبوا, بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی, ویعفو عن کثیر, اور وہ درگزر کر دے بہت سوں سے. یا چاہے تو عین سمندر میں لا کے اللہ تعالیٰ طوفان کھڑا کر دے, اونچی اونچی لہریں, انہی کشتیوں کو وہ ڈبو دے, ان کے سامان کشتی اور ان سمیت. اس طرح ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ چاہے تو ان کو عین سمندر میں لا کے سزا دے سکتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس سفر کے دوران درگزر بھی کر دیتا ہے, کوئی سزا نہیں دیتا. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ, اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو یجادلون فی آیاتنا, جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیات میں. یعنی ایسے لوگ جو خشکی میں رہ کے اہل ایمان کے ساتھ, رسول کے ساتھ, کتاب کے ساتھ جھگڑتے ہیں. یہ کون سی کتاب ہے بھائی؟ ہم نہیں مانتے اس کو, اس کے احکام کو, اور اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہ اکیلی ہے, اس کا کوئی اور شریک نہیں. تو ایسے لوگ جو جھگڑتے ہیں عین ان کو اللہ تعالیٰ سمندر میں لا کے ان کو ان کے کفر کا مزہ چکھا دے, ان کے جھگڑے کا مزہ چکھا دے, اور اس وقت ان کو پتہ چلے کہ ما لہم من محیص, اب ان کے چھٹکارے کی کوئی جگہ نہیں ہے, بس ہم دھر لیے گئے, اب کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ پھر ان کو باقی کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.